سا ہے. جتنے اللہ والوں کے قبریں اور مزارات ہندوستان میں ہیں یہ سارے کیا سارے یا تو ایران سے یا عرب ملکوں سے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے. یہاں کا لوکل سٹیزن ایک بھی نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی سنجر میں. کہاں پر ہوئی تھی؟ ہاں، ایران کے اندر ایک شہر ہے. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی پیدائش کہاں کی ہے؟ ایران کی ہی ہے. دونوں بھی ایران کے ہی تھے اور ان کی بھی پیدائش سنجر کی ہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر تک کھیت میں کام کرتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، بس معلوم تھا کہ بھئی اپن مسلمان ہیں. تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے ان کے کھیت کے پاس سے، انہوں نے ان کو دعا دیے. اس کے بعد پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخارا اور سمرقند گئے. وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اتنی بڑھی عمر میں، اور بڑی عمر میں جا کے وہاں سے حافظ قرآن بنے. اور حافظ قرآن بننے کے بعد پھر ان کے استاد نے ان سے کہا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ اور وہاں جا کے دین کی محنت کرو. اس لیے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے استادوں کو اتنا رسپیکٹ دیتے تھے، ان کو اتنا بڑاپن دیتے تھے کہ استاد نے بولا کہ یہاں سے اٹھنے کا نہیں تو شاگرد اور ان کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہ اس جگہ کو چھوڑتے بھی نہیں تھے. استاد نے حکم دیے کہ جاؤ ہندوستان میں جا کے محنت کرو. تو وہ دین کی محنت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے. اور جب وہ چلے وہاں سے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ڈھاکہ تک گئے اور پھر ڈھاکہ سے اجمیر آئے. تو ان کے اس پورے سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا. کتنے لاکھ لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے. اور اجمیر میں بھی اس لیے رکے کہ وہاں کا جو راجا تھا وہ ان کے پیروں میں پڑ گیا اور کہا کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ دین کا ہی کام کرنا ہے تو یہاں پہ مدرسہ چلاؤ، میں آپ کو سب بنا کے دیتا ہوں. پھر اس نے وہ سب عمارتیں وغیرہ ان کو بنا کر دی. تو ان سے نہیں مانگنا ہے بلکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے. کہ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کس کی محنت میں لگائی؟ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگائی. ہم کو ان کا کام کرنا ہے جو کام انہوں نے کیے. جیسا 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، اب تمہاری میری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی مسجدوں سے، دین سے، نماز سے دور ہے، ہم ان کو مسجد میں لانے کی فکر اور کوشش کریں. ان کے بعد پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کا وہاں پہ بہت بڑا مدرسہ چلتا تھا جس میں ایک ایک وقت میں 3000 اور 4000 بچے پڑھتے تھے. کس کے مدرسے میں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے پوری زندگی بچوں کو پڑھانے میں خرچہ کر دی. اب ہم کو ان سے نہیں مانگنا ہے بلکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے کہ بھائی انہوں نے پوری زندگی کائے میں لگائی، دین کی محنت میں لگائی. پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 شاگرد تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو علاقہ ہے مہاراشٹرا کا اور نیچے کا جو علاقہ ہے دکن کا، یہ پورے علاقے میں بدعت ہے، خرافات ہے، مسلمانوں میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو محنت کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر بھیجا کہ جاؤ تم جا کے جو ہے دکن کے علاقے میں محنت کرو. اب ان کے شاگرد آئے اس علاقے کے اندر تو انہوں نے دین کی محنت کی. جن کو ہم سیلانی بابا کہتے ہیں، وہ بہت بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے. انہوں نے وہاں پہ مدرسہ قائم کیا اور وہ علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کرنے لگے. پھر خلد آباد کے اندر جو حضرت منتجب الدین زرزری بخش دولہ بول کے ان کا نام ہے پورا، وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد تھے. وہ وہاں پہ آ کے رک گئے. انہوں نے وہاں پہ مدرسہ خانقاہ شروع کی اور امت کی اصلاح اور تربیت کرنے لگے. پھر کچھ لوگ آگے آئے. پھر پربھنی میں حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے. انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں بیٹھ کر جو ہے امت کی اصلاح کا کام اور تربیت کا کام کرتے رہے. پھر حضرت سید علاء الدین، ہمارے رنجنی کے بازو میں ہی گاؤں ہے وہ رونا پراڑا بول کے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا
اور وہاں کے علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کرنے لگے۔ پھر ان کے ایک شاگرد جو ہے وہ آگے بڑھے گلبرگہ کے اندر، اور جن کو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے اس علاقے کے اندر قیام کیا اور وہاں پہ محنت کی۔ اب یہ جتنے بزرگ ہیں میں نے جن کے نام لیے، میرے کو سب کے نام معلوم ہیں، اس لیے کہ میں ہر اللہ والے کی دل سے عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی محبت ہے، اور ہر ایک کی میں زندگی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے دین کی محنت کیسی کی ہے۔ اور یہ جتنے اللہ والے تھے یہ ان علاقوں میں اپنا گاؤں، اپنا مقام، اپنی بستی سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں میں نے جن جن کے نام لیے ہیں، اگر آپ لوگ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ان میں سے ایک بھی ہندوستان کا نہیں ہے، یا تو کوئی افغانستان کا ہے، یا تو کوئی ایران کا ہے، یا تو کوئی عرب کا ہے، یا تو کوئی بخارا کا ہے، سمرقند کا ہے۔ وہ سارے لوگ اس علاقے کے اندر جو آئے وہ صرف اور صرف کس کی محنت کے لیے آئے؟ دین کی محنت کے لیے۔ تو ہمارے لیے ان کے مزار پہ جانا اور ان سے مانگنا کہ ہمارا ایسا کر دو، ہمارا ویسا کر دو، یہ کھلا ہوا شرک ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے بیچاروں نے دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اب ہم کیا دین کی خاطر اپنی مسجد، اپنا محلہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے چھوڑ سکتے کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ان کے راستے پہ چلنا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے اپنی قبریں دوسرے ملکوں میں بنائی، صرف اور صرف کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ یہ جتنے اللہ والے تھے ان کی ہسٹری آپ دیکھو اٹھا کر، آپ کو ان میں سے ایک بھی آپ کو ان میں سے تاجر نہیں ملے گا کہ انہوں نے وہاں پہ بزنس شروع کیا تھا یا کاروبار کے لیے آئے تھے، نہیں۔ ان کے استاد نے کہا کہ نہیں، تم کو اس علاقے میں جا کے کس کی محنت کرنا ہے؟ دین کی محنت کرنا ہے۔ یہ لوگوں نے جو ان کے قبروں کے اوپر بڑے بڑے جو مزار بنائے ہوئے ہیں آج جو عالی شان، یہ ان کے مرنے کے 100 200 سال بعد بنے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بیچارے جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کے پتے کھا کے انہوں نے وہ علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کی تھی۔ یہ ان کے زندگی میں نہیں بنے، اگر ان کی زندگی میں بنتے تھے تو وہ بنانے والے کو پہلے دفن کر دیتے تھے، بعد میں پھر خود قبر میں جاتے تھے۔ ان کی زندگی میں نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو آئے ہی تھے شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے نفس کے اصلاح کی جو شروعات ہوں گی وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوں گی؟ شرک سے شروع ہوں گی۔ نفس میں سے پہلے شرک کو نکالنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ نفس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا دل میں کوئی بابا تو نہیں ہے، کوئی پیر تو نہیں ہے، کوئی درگاہ تو نہیں ہے، اور کوئی جو ہے عامل صاحب تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کا یقین تو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ سب کو نکال کے پھینکنا پڑے گا دل میں سے، اور صرف دل میں باقی رکھنا پڑے گا کس کو؟ ایک اللہ کو۔ اور یہ یقین جمانا پڑے گا دل کے اندر کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کے حکم کے اور بغیر کسی کے مشورے کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نکالنا بہت ضروری ہے اپنے دلوں میں۔